بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى۔ وقال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ: لست تارکا شیئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، وإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أضيع۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ نور سورہ نمبر 24 اور آیت نمبر 63 میں نے تلاوت کیا ہے، اور ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول میں نے نقل کیا ہے۔ پہلے ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: فَلْيَحْذِرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ۔ سن لیں کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ رسول کی مخالفت کی وجہ سے اللہ کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے، یا کسی دردناک عذاب سے اللہ تمہیں دوچار نہ کر دے۔ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھے، تاریخ و سیر میں کئی ایک واقعات آئے ہیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: لست تارکا شیئا كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعمل به الا عملت به، کہ میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی سنت کو ترک کرنے والا چھوڑنے والا نہیں ہوں جس پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے. وَإِنِّي لَأَخْشَىٰ إِن تَرَكْتُ شَيْئًا، مجھے اس بات کا ڈر ہے، مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول کو چھوڑ دوں، کسی عمل کو ترک کر دوں، ان ازیغا، تو میں گمراہ ہو جاؤں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت اس امت کے لیے رحمت ہے، ہدایت ہے، کامیابی و کامرانی کی ضمانت ہے. صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ عقیدت تھی، محبت تھی. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ آبرو پر اپنا تن من دھن لٹانے کے لیے تیار رہتے تھے. تبھی تو ان کی شان میں قرآن نازل ہوتا تھا، فرشتے ان کی نصرت و تائید کے لیے آسمان سے اترتے تھے. آج امت کے مظلوم ذلیل و قار ہونے کی جہاں بہت سی وجوہات ہیں، اس میں ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج امت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیا. اور جو قوم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑے گی، جو قوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا استہزاء کرے گی، مذاق اڑائے گی، تو اللہ تبارک و تعالی ظالم حکمرانوں کو ان پر مسلط نہیں، اسلام دشمن طاقتیں بھی جو ہے ان کے لیے ظلم ڈھانے لگی. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت. آج ہم صرف مخالفت ہی نہیں کرتے بلکہ آبا پرستی، اجداد پرستی میں آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق بھی ہم لوگ اڑاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق کیسے اڑاتے ہیں. ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، تو سب سے بنیادی چیز ایک مسلمان کے لیے جو ضروری ہے وہ ہے عقیدے کی درستگی. عقیدے کے اندر اگر ذرا برابر بھی خرابی ہوگی، ذرا برابر جھول ہوگا، تو اللہ رب العالمین کے پاس ہمارا کوئی عمل قابل قبول نہ ہوگا. سارے اعمال ہمارے رد کر دیے جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کی درستگی کے لیے بڑی محنتیں اللہ کے نبی نے کی، بڑی مصیبتیں اللہ کے نبی نے برداشت کی، بڑی آفتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے برداشت کیا. جس معاشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تھے، اس قوم کی بدعقیدگی کا معاملہ کیا تھا؟ وہ قوم بتوں کی عبادت کرتی تھی، جنوں سے خوف کھاتی تھی، فرشتوں کو سفارش بنا کے پیش کرتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا
الہ الا اللہ کہو، اپنی ساری عبادتیں اللہ کے لیے خاص کرو۔ اور جو قوم فرشتوں سے مانگتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو درس دیا۔ کیا درس دیا؟ کہا الدعاء هو العبادہ، کہ دیکھو دعا عبادت ہے، دعا عبادت ہے۔ آج اس ایک سنت کو آپ لے لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے سلسلے میں فرمایا، تعلیم دی، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب سوال کرو اللہ سے سوال کرو، مانگنا ہو اللہ سے مانگو، اولاد کی ضرورت ہے اللہ سے مانگو، روزی میں برکت کی ضرورت ہے اللہ سے مانگو، بیمار ہے صحت چاہتے ہو اللہ سے مانگو۔ اتنے لوگ ہیں جو اپنی بیماری کے لیے، اپنی صحت کے لیے، اپنی روزی میں برکت کے لیے اللہ کے در کو چھوڑ کر غیر اللہ کے در پر ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی نے دو ٹوک الفاظ میں فرمایا، فَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب کبھی مدد مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو۔ صحابہ کرام مصیبت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، کیا کہتے؟ ادعو اللہ لی ادعو اللہ لنا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کیجئے۔ آج ہم دروں پہ ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں، کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی رہی ہے؟ جو قوم اللہ کے در کو چھوڑ کر دوسروں کے در پہ ہاتھ پھیلائے گی، اللہ اسے ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا، رسوا کرے گا۔ ہم اپنے عقیدے کو درست کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پہ عمل کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، کیا تعلیم دی؟ کہا لا تحلفوا آباءکم، کہ دیکھو باپ دادا کی قسمیں نہ کھایا کرو، من کان حالفا فلیحلف باللہ، جو قسم کھانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ صرف اللہ کی قسم کھائے، اللہ کی قسم کھائے۔ اور فرمایا کہ جو آدمی غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے وہ شرک کرتا ہے، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ آج قسم اٹھانے کے معاملے میں آپ دیکھ لیں کہ آدمی قسم کھاتا ہے، ماں باپ کی قسم کھاتا ہے، بچوں کی قسم کھاتا ہے، دسترخوان پہ بیٹھا ہوا ہے تو دسترخوان کی قسم، رزق کی قسم آدمی کھاتا ہے، گناہ خود کرتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی میں ہرے جھاڑ کے نیچے کھڑا ہوا ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، ہاتھ میں سگریٹ رہتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی ہاتھ میں انگار ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، آگ کی قسم کھاتا ہے۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کان حالفا فلیحلف باللہ، جو قسم کھانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ صرف اللہ کی قسم کھائے، اللہ کی مخلوق کی قسم نہ کھائے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی نافرمانی آج ہم نہیں کر رہے ہیں؟ ہمارے عقیدے میں جھول نہیں ہے، ہمارے عقیدے میں بگاڑ نہیں ہے، ہمارے عقیدے میں جھول ہے، ہمارے عقیدے میں بگاڑ ہے۔ اللہ کی نصرت و تائید اسی وقت آئے گی جب ہمارا عقیدہ درست ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کی علامت ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
محبت کی حد بھی بتا دی. کیا کہا؟ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبد اللہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ. میری شان میں اس طرح مبالغہ نہ کرو، مجھے اتنا نہ بڑھاؤ، اتنا نہ چڑھاؤ جیسا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے مبالغہ کیا تھا. فقولوا عبد اللہ، مجھے اللہ کا بندہ کہو. انما انا عبد اللہ ورسولہ، یقیناً میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. عیسائیوں نے کیا مبالغہ کیا؟ قرآن نے ان کے مبالغہ کو نقل کیا. کہا وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى عیسی ابن اللہ، نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. قرآن نے تردید کی، کہا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب تم اپنے دین میں مبالغہ نہ کرو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ پر صحیح بات. السلام بن مریم ہے اور اللہ کے رسول ہیں. قرآن نے انکار کر دیا اور اللہ کے نبی نے اسی مبالغہ کی وجہ سے یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت کی. کہا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہے یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہے عیسائیوں پر جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا. آج یہی کام امت محمد یا محمد رسول اللہ کے تعلق سے کر رہی ہے. مبالغہ ہو رہا ہے. کیسے مبالغہ ہو رہا ہے؟ شاعر کہتا ہے وہی جو مستوی عرش تھا خدا بن کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ بن کر. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، لیکن آج یہ امت ہے کہ یہودیوں کی ڈگر پہ چل رہی ہے، عیسائیوں کی راہ پر چل رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مبالغے سے کام لے رہے ہیں. کتنا مبالغہ ہو رہا ہے. ایک خوال کہتا ہے جس کی صورت نہ سنت رسول سے ملتی ہے نہ جس کے اعمال سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جھلکتا ہے. ایسے قوالوں کو ہم نے مارکیٹ میں مقام دے رکھا ہے. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے سب تو جھکے ہوئے ہیں کعبہ کے سامنے، کعبہ جھکا ہوا ہے محمد کے شہر میں. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے. قرآن کے ساتھ گستاخی نہیں ہو رہی ہے. آج امت کا ایک طبقہ جو محمد الرسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، قرآن کے ساتھ گستاخی کرتا ہے. گستاخی کرتے ہیں. محبت میں آ کر قرآن جن چیزوں کو ثابت کرتا ہے ہم جو ہے عقیدت کا دعویٰ کر کے انکار کرتے ہیں. کس چیز کا انکار کرتے ہیں؟ کہتے ہیں بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا. پوچھا جاتا ہے کہ بھائی سایہ کیوں نہیں تھا؟ کہتے ہیں
کہ سایہ ہوتا تو کھندلے میں آتا. ایک بات ذہن میں رکھے، سایہ یہ اللہ کی مخلوق ہے. سایہ اللہ کی مخلوق ہے، اور سائے میں اللہ نے یہ خوبی رکھی ہے کہ وہ ہمیشہ غالب رہتا ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوتا. جیسے ہی سائے پر آپ ہاتھ یا پیر رکھیں گے سایہ فوری اوپر آ جائے گا، کھندلے میں کبھی نہیں آتا سایہ. اچھا، سایہ ہونا ذلت کی بات ہے، توہین کی بات ہے؟ نہیں، سایہ ہونا عزت کی بات ہے، شرف کی بات ہے. سورہ رعد آیت نمبر 15 گھر جا کر پڑھیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہے جو کچھ کے آسمان میں ہے، جو کچھ کے زمین میں ہے، خوشی ناخوشی. وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور ان کے سائے بھی صبح اور شام سجدہ کرتے ہیں. ان کے سائے بھی صبح اور شام سجدہ کرتے ہیں. میری اور آپ کی خواہش ہے کہ اللہ کو میرا اور آپ کا سایہ سجدہ کرے. کیا میں اور آپ نہیں چاہیں گے کہ جس نبی نے سجدے کا طریقہ بتایا اس نبی کا جو ہے سایہ سجدہ کرے؟ کوئی گوارا کرے گا؟ کرے گا؟ نہیں کر سکتا. اور سایے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی. کہا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، کہ قیامت کے دن اللہ 7 خوش نصیبوں کو اپنے سائے میں جگہ دے گا. اس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. محبت میں آ کر قرآن مجید جس چیز کو ثابت کرتا ہے ہم اس چیز کا انکار کرتے ہیں. سایہ ہونا توہین کی بات نہیں، عزت کی بات ہے، شرف کی بات ہے. جس نبی نے ہم کو سجدہ کرنا سکھایا، جس نبی نے ہم کو رب سے جوڑا، کیا ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ نبی کا سایہ بھی اللہ کے حضور سجدہ کرے؟ نبی کی عقیدت میں، محبت میں آ کر ہم لوگ اللہ کی صفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ چسپاں کرتے ہیں. غیب یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی زبان سے، نبی کی زبان سے اقرار کرایا اور امت کو یہ پیغام دیا. کہا فَقُلْ انما الغیب للہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والا اللہ ہے. اور کہا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جتنی چیزیں پوشیدہ ہیں اس کا جاننے والا اللہ ہے. آج ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ آج ہمارا عقیدہ جو لمباڑا ہاتھ میں طوطا لے کے پھرتا ہے اس سے ہم اپنی قسمت معلوم کرتے ہیں، اس سے ہم اپنی قسمت معلوم کرتے ہیں. جو یہ نہیں جانتا کہ آپ جو ہے اس کا پھال کھلائیں گے یا نہیں کھلائیں گے، اس کو اس کا علم نہیں ہے، اسی لیے آ کے پوچھتا ہے وہ سر پھال کھلانا ہے کیا؟ معلوم ہوتا تو آپ کے پاس کیوں آتا؟ ایسے لوگوں کے پاس ہم غیب کی باتیں جانیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کہ محبت میں، عقیدت میں آ کر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرتے ہیں. جبکہ قرآن مجید کہتا ہے سورہ کہف میں اللہ نے کہا قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں میں ایک بشر ہوں، یوحى الی، میری طرف وحی کی جاتی. تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. اب لوگ ہم کو تانا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی نبی کے گستاخ ہیں، اولیاء کے گستاخ ہیں، صالحین کے یہ گستاخ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عام انسان تصور کرتے ہیں. کفار مکہ جو تھے ان کو ایمان لانے میں کون سی چیز رکاوٹ بنی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشریت رکاوٹ بنی. کہتے تھے ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. ارے ایک آدمی کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ یاکل الطعام، کھانا کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے. بھئی رسول کو تو فرشتہ ہونا چاہیے تھا. آپ کو بشر مان کر رسالت کا انکار کرتے تھے، اور آج امت رسالت پر ایمان رکھ کر بشریت کا انکار کر رہی ہے. لیکن نبی کا مقام بہت اونچا ہے. یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ پیپر ہے نا. یہ کیا ہے؟ پیپر ہے. دو پیپروں میں کیا فرق ہے؟ اس پیپر میں اور اس پیپر میں. یہ کالی ہے، اس کا کوئی وزن نہیں. اس پر کیا ہے؟ قرآن لکھا ہوا ہے. اس پیپر کا وزن اتنا ہے کہ دنیا کا کوئی پیپر اب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ قرآن کی وجہ سے. قرآن کی وجہ سے اس کا مقابلہ دنیا کا کوئی پیپر نہیں کر سکتا. نہ ہندوستانی روپیہ کر سکتا ہے، نہ ریال کر سکتا ہے، نہ ڈالر کر سکتا ہے، نہ دینار کر سکتا ہے، نہ درہم کر سکتا ہے. کیوں؟ اس کا مقام کچھ اور ہے. مگر پیپر ہونے سے کسی کو انکار ہے؟ نہیں ہے. تو جس ذات پر سارا قرآن مجید نازل ہوا تو اس نبی کا مقام کیا ہوگا؟ اس نبی کا مقام کیا ہوگا؟ یہ چیز ہم اپنے دماغوں کے اندر بٹھائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا معاملہ آج کیسے ہے؟ الٹا چور کوتوال ڈانٹے. خود سنتوں کی مخالفت کریں اور تانا ہمیں دیں کہ یہ گستاخ رسول ہے، یہ گستاخ اولیاء ہیں. اہل حدیثوں کے لیے یہ شرف کی بات ہے کہ سنتوں کو احیاء کرنے کا اعزاز اللہ نے اہل حدیثوں کو دیا. بہت بڑا اعزاز ہے. کیسے؟ عقیدے کی درستگی کے بعد سب سے افضل چیز کون سی ہے؟ نماز ہے. نماز کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتدلوا، برابر ہو جاؤ، اقیموا، سیدھے کھڑے ہو جاؤ، وسد الخلل، خالی جگہوں کو پورا کرو. فرمایا کہ جو آدمی صف سیدھی نہیں کرتا، مل کے لوگ نہیں کھڑے رہتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہروں کو پھیر دیتا ہے. اتنا بڑا عذاب. لیکن اس سنت کو زندہ کرنے والے کون ہیں؟ اہل حدیث ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو لوگ صفوں میں جگہ چھوڑتے ہیں، مل کے نہیں کھڑے ہوتے، اللہ ان کے دلوں کے اندر دشمنی ڈال دیتا ہے، عداوتیں ڈال دیتا ہے، کدورتیں ان کے دلوں
کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں. اللہ نے یہ اعزاز اہل حدیثوں کو دیا ہے کہ وہ نبی کی سنتوں کا احیاء کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، کہا صلو قبل صلاة المغرب رکعتین. کہا دیکھو مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھو. کس کی سنت ہے؟ نبی کی سنت ہے. اور اس کا احیاء کس جماعت نے کیا؟ اہل حدیثوں کو اللہ نے یہ شرف دیا کہ وہ نبی کی سنتوں کا احیاء کرتے، کسی کی مخالفت سے وہ ڈرتے نہیں. یہ عقیدت ہے. اصل عقیدت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کیا جائے، اپنی زندگی میں اس کو نافذ کیا جائے. عقیدہ ہمارا وہی ہو جو محمد رسول اللہ نے ہم کو سکھایا. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے نصیحت کیجئے، اور ایسی نصیحت کیجئے کہ آپ کے بعد پھر مجھے دوسرے سے سوال کرنے کی نہ پڑے اور میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم. اگر تم دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس بات کا اقرار کرو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، میرا رب اللہ ہے، اور پھر اس پر مضبوطی کے ساتھ جم جاؤ، ڈٹ جاؤ. یہ کامیابی کی ضامن چیز ہے، یہ نجات دینے والی چیز ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک بات فرمائی، وَمَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ میرے بعد تم میں سے جو زندہ رہے گا تو بہت سے اختلافات دیکھے گا. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ خُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. جب اختلاف تم دیکھو تو تم پر ضروری ہے کہ تم میری سنت کو مضبوطی سے تھام لو، اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے طریقے کو مضبوطی سے تھام لو. اور کیا کرو؟ وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ. دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھو، دین میں نئی باتیں پیدا کرنے سے بچو. کہ ہر نئی چیز بدعت، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر بھی گمراہی تمہیں جہنم میں لے جانے والی ہے. اور آج آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 4 خلفاء کے طریقے کو لازم پکڑو. آج ہم نے ان 4 کو چھوڑ دیا، دوسرے 4 کو پکڑ لیا. اللہ کے نبی نے صحابہ کے سلسلے میں فرمایا کہ ہدایت یافتہ جماعت حضرت ابوبکر کی جماعت ہے، ہدایت یافتہ جماعت عمر فاروق کی جماعت ہے، ہدایت یافتہ جماعت حضرت عثمان کی جماعت ہے، ہدایت یافتہ جماعت علی رضی اللہ عنہ کی جماعت ہے. آج ہم نے صحابہ کو چھوڑ دیا، دوسرے 4 کو ہم نے پکڑ لیا. حضرت ابوبکر کو کتنی محبت تھی اللہ کے نبی کی سنتوں سے، تبھی تو فرمایا لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَعْمَلُ بِهِ إِلَّا عَمِلْتُ بِهِ. میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو چھوڑ نہیں سکتا جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے. مجھے ڈر ہے کہ میں اگر اللہ کے نبی کی کسی بات کو، کسی عمل کو ترک کر دوں گا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا. آج امت کی گمراہی کا سبب یہ ہے کہ امت نے نبی کے طریقے کو چھوڑا، امت نے صحابہ کے طریقے کو چھوڑا، اور فتنوں سے یہ امت دوچار ہوئی. آج ہم نجات چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں میں امن چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ ہم صحابہ کے راستے کو اپنائیں، منہج صحابہ کو اپنائیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کریں. اللہ رب العالمین سے دعا، اللہ رب العالمین مجھ کہنے والے کو، سننے والوں کو
عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جب تک رکھے اسلام پر رکھے, ایمان پر رکھے, اپنے دوستوں کے قریب رکھے, دشمنوں سے دور رکھے, سے حاسدوں کے حسد سے, مکاروں کی مکاری سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو مصیبت زدہ ہے ان کی مصیبتوں کو دور فرما, جو بیمار ہے شفائے کاملہ عطا فرما, صحت عاجلہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى